بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے۔ یہاں ایک بھائی نے پوسٹ دی ہے اپنا جامعہ دارالعلوم کراچی، اس گروپ کے اندر اپنا واٹس ایپ نمبر سب سینڈ کریں جو فی سبیل اللہ ٹریڈنگ کا مکمل کورس سیکھ کر اپنا روزگار بنانا چاہتے ہیں اور اچھی کمائی شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل فری میں سیکھیں۔ تو اس میں کمنٹس میں کافی سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سب نے اپنے اپنے نمبر سینڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ٹریڈنگ فری میں کورس سیکھنا چاہ رہے ہیں جو وہ لوگ ہیں، سب نے اپنے نمبر دیے ہیں۔ تو بھائی، ٹریڈنگ اپنی کمائی میں حلال حرام کا دھیان رکھیں۔ کسی بھی دارالافتاء کا اس کے حلال ہونے کے بارے میں فتویٰ نہیں آیا۔ سب دارالعلوم ہیں، چاہے جتنے بھی دارالافتاء ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈنگ جو ہے، فارکس ٹریڈنگ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، صرف پیسہ کمانا نظر آتا ہے، باقی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حلال ہے، حرام ہے، اس طرف بھی توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کا فارکس ٹریڈنگ کا حکم، فارکس ایکسچینج کا کاروبار شرعاً درست ہے یا نہیں؟ جواب میں آپ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہوا ہے، آپ اس کو تسلی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹریڈنگ کی کئی قسمیں ہیں، کیری ٹریڈنگ ہے اور اس کے علاوہ فارکس ٹریڈنگ ہے اور کموڈیٹی ٹریڈنگ، فارکس ٹریڈنگ ایک ہی ہے تقریباً۔ تو ان کی آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں تقریباً جو شرائط ہوتی ہیں وہ سب شرائط فاسدہ ہیں۔ آپ دیکھیں، پہلی کرنسی کی بیع شرعاً بیع صرف ہے جس میں بدلین پر مجلس میں قبضہ ضروری ہے، جبکہ یہاں دونوں جانب سے یا کسی ایک جانب سے ادھار ناجائز ہے، تو یہاں پہ یہ شرط فاسدہ لگائی جاتی ہے۔ اور دوسری طے شدہ اصول یہ ہے کہ بیع شرط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے، اور یہاں شروط فاسدہ لگائی جاتی ہیں۔ اور تیسری شرط، چوتھی، پانچویں، آپ یہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں خلاصہ بھی یہی ہے کہ یہ تمام شرائط فاسد ہے جن کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، لہذا اس سے کمایا ہوا پیسہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہ ایک قسم کا جوا ہوتا ہے کہ پیسہ بڑھتا ہے اور بعض اوقات پیسہ گھٹ بھی جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے یہ ٹریڈنگ کے شوقین جو لوگ اور فتوے شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی کس میں حرام لکھا ہے، کس حدیث میں ہے، تو ان کو تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تمام علماء نے، چاہے علماء دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، اور اہل حدیث کا بھی تقریباً یہی فتویٰ ہوگا کہ اس کو کوئی بھی سنی مسلک دارالافتاء والا جائز نہیں کہتا۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان اس لعنت کے اندر ملوث ہیں، اس لیے فارکس ٹریڈنگ کا بالکل بیکاٹ کریں۔ اور کرپٹو کرنسی ہے، یہ اس طرح کے ملتے جلتے ان تمام چیزوں سے صرف پیسہ کمانا مقصد نہ بنائیں، حلال حرام کو دیکھیں، ورنہ حرام پیسے سے چاہے آپ حلال خریدیں، حلال چیز خریدیں، حلال گوشت خریدیں، اس کا کھانا اور حرام کا کھانا پھر برابر ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے اس سے بچیں۔